نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت ساری رسومات اور بدعات اپنی طرف سے شامل کر لی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں، اور یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے۔ تو اسے کہا گیا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے مفاخر کو بیان کرنے کی بجائے تم اللہ کا ذکر کرو، یہ کرو، اپنے کام نہ کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم۔ یہ کام کرو، تجارت بھی کر سکتے ہو، خرید و فروخت بھی کر سکتے ہو، اور اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کے واقعات کو بطور فخر کے بیان کرنا، یہ اس کی اجازت ہے۔ تو اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو اس میں ایک بات ہے کہ مال خرچ کرنا، اور ایک ہے کہ کیا خرچ کرنا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ تم نے کہاں خرچ کیا ہے، کس نیت اور ارادے سے خرچ کیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو بھی خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، والدین پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، اس مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ تو کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے یہ دیکھا جائے گا، کم ہو یا زیادہ، نیت تو فقط یہ ہو کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو اس طرح جب خرچ کریں گے تو وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو بھی تم مال خرچ کرو گے، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم نے کس نیت اور ارادے سے یہ کام کیا ہے، یہ مال کیوں خرچ کیا، اللہ کو سب تک۔ اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے، اسلام سے پھر جائے، تو اس کے سابقہ تمام اعمال ضائع۔ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے پھر گیا اور اسی حالت اس کو موت بھی آ گیا، مر گیا، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی دنیا آخرت میں سارے عمل ضائع، جس نے نیک عمل کیے تھے پہلے
وہ ختم، نہ اس کے دنیا میں کسی کام آئے نہ آخرت میں اس کے کسی کام آئے، وہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو اس کے بعد ایک حکم یہ ہے کہ شراب، جوا، اگرچہ ظاہر میں اس کے کچھ منافع بھی ہیں، لیکن جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو اس کے نقصانات ہیں وہ نفع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا، لہذا اس سے بچنا از بس ضرور۔ اور اس کے بعد بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرہ کی بنیاد ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی بھی صورت نکاح جائز ہے۔ مشرک مرد ہو یا عورت، اس سے کسی صورت میں نکاح کی اجازت ہے۔ ہاں، البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے۔ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، مگر بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ کتابیہ عورت کی بجائے کسی مسلمان عورت کا انتخاب کیا جائے، اس سے نکاح کیا جائے۔ اس قرآنی حکم سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی زندگی کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا مالداری، غنا، حسن و جمال، کسی چیز پر نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، مال ہے تو آج ہے کل لیں گے، حسن آج ہے کل لیں گے، حسب نسب کی شناخت بھی مال کے ساتھ ہی دیکھی جاتی ہے۔ مالدار ہے تو ساری چیزیں اس کی مارکیٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، مارکیٹ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں عارضی ہیں، دائمی نہیں ہے۔ دائمی کیا ہے؟ ہمیشہ والے نیک عمل، اچھے اخلاق۔ تو یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ حقیقی سکون اور راحت مال سے نہیں حاصل ہوتی، حسب و نسب سے بھی حاصل ہوتی، اور نہ ہی یہ آخرت کی سعادت کا سبب اور باعث ہے۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی ایک بہترین خزانہ ہے۔ نیک بیوی ایک بہترین اور قیمتی خزانہ۔ اور اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ شادی کے بعد، چونکہ اس سے مقصود تو انسانیت کی نشو و نما اور نسل انسانی کو قائم رکھنا مطلوب ہے، تو اس میں کہا کہ بھئی حیض کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ حیض کا خون وہ ایک ایسا گندا خون ہے کہ اس میں ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوسوں کے نہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے
کی اجازت ہے. اور بلکہ یہودی تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ تو حیض کے دنوں میں اور وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، پاس ہی بھٹکنے دیتے تھے. الگ کمرے میں بند کر دیا، دور کر دیا، گھر سے نکال دیا. اور نصارا جو ہیں ان کے ہاں صحبت بھی کوئی برا عمل نہیں. تو گویا اسلام نے جہاں اور بہت سے معاملات میں افراط و تفریط سے بچایا ہے امت کو، اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حیض کے دنوں میں بھی افراط و تفریط سے بچا جائے اور راہ اعتدال اختیار کی جائے. اور اس کے بعد ایلا کا حکم ہے کہ انسان اگر قسم کھا لے کہ 4 مہینے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، 4 مہینے اس نے گزار دیے، سب خود بخود طلاق پڑ جائے گی. خود بخود طلاق علیحدگی ہو جائے گی. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. ہاں اگر قسم تو اٹھائی 4 مہینے بیوی کے پاس نہ جانے، لیکن قسم اس نے پوری نہیں. 4 مہینے سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور رجوع کر لیا، تو نکاح باقی رہے گا. تو یہ جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ دینا پڑے گا جو قسم کا ہے. اس سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل کو بیان کیا ہے، شاید اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے مسئلے کو نہیں بیان کیا. کسی دوسری صورت میں یہ مسائل اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئے. تو اس سلسلے میں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود بعض مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر اس کی اجازت ہے. کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا. ایسی صورت میں طلاق میں اس کے بعد چارہ نہیں. تو اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں. کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاق دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے. تو اسلام نے 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دی. 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع کی اجازت ہے. پھر رجوع کی وہ صورت ہی باقی نہیں رہتی. یہ ایک حد مقرر کر دی کہ 1 طلاق دی پھر رجوع کر سکتا ہے، 2 دی پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، 3 ہو گئی اب نہیں، اب یہ دروازہ بند ہو گیا. اب اس عورت کے لیے مرد شادی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد مہر کا مسئلہ ہے کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ بھی دیا ہے واپس لینے کی اجازت، واپس نہ. البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے. خلا کا مطلب عورت طلاق لے گی، عورت کو کوئی شکوہ ہے، نہیں رہنا چاہتی، نہیں چلنا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، مجھے فارغ کر دو. تو ہاں ایسی صورت میں اجازت ہے. لیکن اس میں بھی کہ عورت طلاق مانگے اس شرط پر، خلا مانگے کہ وہ اپنا سارا مہر واپس کرنا چاہے
اس میں سے کچھ حصہ واپس کرنا چاہے تو اس شرط کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر مرد طلاق دے دے اور اس سے کچھ لے لے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی دونوں کی رضا ضروری ہے۔ ایک مناسب بات پہ بات طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مرد نے دیا ہے اس سے زائد مرد نہ اس سے دے، مناسب نہیں۔ جو اس نے مہر میں دیا ہے عورت کو، تو خلا کی صورت میں وہ کہے کہ وہ جو ڈبل مہر واپس کرو، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد ایک حکم یہ ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کو حلالہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس حلالے کو ایک عجیب سا تماشا بنا لیا گیا ہے۔ تو اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، جیسا آج ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا اور پتہ نہیں کیا، اس کے بارے میں ہماری ذہنیت اتنی گر گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی لعنت۔ ہاں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے طلاق ہو گئی پھر دوسری سے شادی کر لی عورت نے، اس سے بھی نباہ نہیں ہو سکا، سسٹم زندگی کا نہ چل سکا، اس سے بھی طلاق لے لی۔ ہاں، اس صورت میں پھر پہلے سے کرنا چاہے عورت کر سکتی ہے، مرد بھی شادی کر سکتا ہے اس سے۔ تو پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس کو روک لیا، دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہ بھی مناسب نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں کہ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے طلاق دی، اب وہ جیسی عدت پوری ہونے لگی اس سے پہلے رجوع کر لیا، مقصد کیا ہے؟ تنگ کرنا، اس کی اجازت ہے۔ رجوع کرتے ہو، طلاق دی، رجوع کرتے، اب رجوع اس لیے کر رہے ہو چلو اب ہم زندگی کی گاڑی صحیح انداز میں چلائیں گے، کچھ احساس ہو گیا مرد کو یا عورت کو تو رجوع ہو رہا تو ٹھیک ہے، لیکن مرد صرف تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اس کے بعد چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، مگر اسلام نے اس وقت کی ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا میں جہالت کا راج تھا اور جہالت کا اندھیرا تھا۔ اس وقت کہ ماں کا دودھ ہی بچے کی اصل غذا ہے، اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم ہی نہیں تھی اس زمانے میں جب یہ حکم دیا گیا۔ ہاں، اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ آپ بیوی کو نہیں رکھنا چاہتے، آپ کا نظام نہیں اس کے ساتھ چل سکتا، یا عورت کسی بات پہ بگڑ گئی، وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ تو مرد غصے میں بچہ چھینے کہ بچے پر ظلم ہے، اور نہ عورت غصے میں آ کے عورت کو بچے کو اپنے سے جدا کرے۔
لہذا ان دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ اسلام عدل اور رحمت کا دین ہے، تو لہذا بچے کو دودھ ماں پلائے۔ جس محبت، اپنائیت، چاہت اور رغبت سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے دوسری اور نہیں پلا سکتی، یا جو راحت اور سکون بچہ اپنی ماں کے دودھ میں محسوس کر سکتا ہے یا محسوس کرتا ہے، وہ اپنائیت اور محبت اور اس کو کہاں ملنی؟ لہذا یہ بچے کا حق ہے، بچے کو دیا جائے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ عورت بیمار ہے، بیماری کی شکل میں تو اس صورت میں بھی بچے پر ہی شفقت کرتے ہوئے اس کو دوسرا دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا دوسرا کوئی بھی اس کا نعمت بدل عارضی طور پر بنایا جا سکے تاکہ بچے کو بیماری سے بچایا جائے۔ اس کے بعد میاں بیوی میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی ہے تو شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں یا اس کو طلاق دینے کی صورت میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عورت شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت بیان کیا فرمائی؟ 4 مہینے 10 دن۔ طلاق دے دے تو اس کے لیے 3 حیض۔ یہ شریعت کی مقرر کردہ وہ حدود ہیں جس کو انسانی عقل پر بالکل پرکھنے کی اجازت ہے۔ بعد نے کہا ہاں جب طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں عورت کے اندر کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو 3 حیض میں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن میں ختم ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو بھی ہمیں تو اس سے غرض نہیں، ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ ہاں اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ عورت عدت گزار رہی ہے، زمانہ عدت میں ہے، تو اب عورت کو اس زمانے میں مجبور کرنا، کوئی آدمی اس کے پاس آتا ہے کہ دیکھ تو عدت گزار رہی ہے، عدت کے بعد انہیں میرے سے شادی کر دی، کہیں اور نہیں جانا، یہ مجبور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وعدہ لینا، اس سے پابند کر لینا نہیں۔ ہاں البتہ اگر دل میں خواہش رکھنے والا شخص ایسی اجازت اشاروں کے نایوں میں بات کر لے، اس کی اجازت ہے، تاکہ خاتون پابند بھی نہ ہو اور اس کو سوچنے کا موقع بھی مل جائے، اور عدت کے بعد اگر اس سے بہتر ہوئی اس کو آدمی ملتا ہے اس سے ملنے کی، اس سے شادی کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس باقی ہے۔ تو اس کے بعد خاندان اور معاشرت کی اصلاح اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے مددگاروں کی بقا ضروری ہے۔ تو کیا ہے وہ اس طرح کہ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا کہ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا، بلکہ اس کی شدید مذمت بیان کرتا اور بعض مقامات پر پہلی امتوں کے واقعات اللہ نے جو بیان فرمائے، اسی پارے کی آخری رکوع میں ایک واقعہ بھی بیان ہوا بنی اسرائیل کا، طالوت اور جالوت کا۔ تو اس میں بھی بڑے سبق ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعداد بہت زیادہ ہو، آپ کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہو، بہت بڑا لشکر نہیں۔ آپ نے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق تیاری آپ کر لیں، تھوڑا لشکر ہے کوئی مسئلہ نہیں، کم لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تعداد کی قلت و کثرت، سامان حرب کی قلت و کثرت کبھی بھی اسلام میں اور اسلامی جہاد میں معیار نہیں ہے۔ تو کیا فقط
ایمان، تقوی، توکل علی اللہ. تو یہ سارے واقعات بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آخری آیت میں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ آیات ہیں، یہ واقعات ہیں اللہ کی نشانیوں کے باب ہیں. یہ اللہ اے میرے محبوب آپ پہ بیان کر رہے ہیں، آپ کو کھول کھول کے سنا رہے ہیں. اور وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک عظیم رسول ہیں. تو اس طرح آج کا یہ ہمارا درس اختتام کو پہنچا کہ جو احکامات ہم نے بڑے کوشش کر کے، ہمت کر کے رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اصل کامیاب زندگی وہی ہے جو اتباع پیغمبر میں ہے، اور جو اپنی مرضی کی منچاہی زندگی ہے وہ تو ایک حیوانی زندگی ہے، انسانی تو نہیں بن سکتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کامل مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی خوبیاں بنائیں اور خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.